السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ اوباما کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ میرا معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ ایران سے ہمارے تعلقات ماضی کی انتظامیہ سے بہت مختلف اور بہتر ہیں۔ ایران سے آج معاہدہ ہو جائے گا، دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا ایران سے ایٹمی مواد کی باقیات بھی لے لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان پر تصدیقی مہر ثبت کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ نے لکھا کہ معاہدے کے بعد ایران چاہ کر ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، معاہدہ دستخط کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا امریکہ کے پاس آخری اور فیصلہ کن متبادل جنگ کی صورت میں موجود ہے، لیکن چاہتا ہوں ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں طویل عرصے تک کام کروں۔ ایران امریکہ امن معاہدہ جلد متوقع۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا عمل آخری مراحل میں داخل۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی خوشخبری دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام ایکس پر شیئر کر دیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ خطے کی مجموعی صورتحال، جاری سفارتی پیش رفت اور امن کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ ایران امریکہ امن معاہدہ جلد ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشی کی نوید سنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران معاہدہ طے پانے کا قوی امکان ہے۔ پاکستان بھی اس اہم پیش رفت میں اپنا تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ معاہدے سے متعلق ابتدائی امور مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان الیکٹرانک دستخط کے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہونے کی توقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام شیئر کر دیا۔ ادھر وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ قطری وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی، مصالحتی اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ عبوری معاہدہ کشیدگی کے خاتمے کی جانب پہلا قدم ہے، اور اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ معاہدے میں ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی، امریکی ناکابندی کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کی بحالی اور لبنان سمیت مختلف محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی شقیں شامل ہیں۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط کیے جائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط تقریب کل ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں کل متوقع الیکٹرانک دستخط تقریب کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا۔ کہا امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیرپا امن و استحکام میں مددگار ہوگی۔ سوئس ہم منصب اگنیزیو کاسس سے بھی ٹیلی فون پر دوسرا رابطہ ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں حوصلہ افزا پیش رفت کو خوش آئین قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تازہ حملوں میں 5 افراد شہید جبکہ ایک لبنانی فوجی شدید زخمی ہوا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 3756 افراد شہید جبکہ 11000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ معیشت، برآمدات اور تجارت کے فروغ سے ہی ترقی پا سکتی ہے۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف اور ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کی لاہور میں امن مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کی مشترکہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وفاقی بجٹ ترقی کا روڈ میپ قرار، تاجر برادری حکومتی کاوشوں سے مطمئن، دفاع وطن کے لیے خدمات پر فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن چیف اور ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر نے بجٹ کو ترقی دوست قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اور اقتصادی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کی۔ دفاع وطن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہا۔
बोले इस्लाम आबाद अमन मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की मुश्तरका काविशें काबिल तहसीन है। मईशत की हकीकी नमो बरामदात की फ़रोग और दाखिली तिजारती सरगर्मियों की बहाली से ही मुमकिन है। हुकूमती फैसले मुआशी सरगर्मियों और रोज़गार के मौके बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। बरामद कुनंदगान के लिए सुपर टैक्स का खात्मा, रियल एस्टेट शोबे को टैक्स रिलीफ और तनख्वाहदार तबके के लिए बरात मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा करेंगी। फारूक सत्तार ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपी की तरह MQM की भी रेड लाइन होनी चाहिए। नवाज शरीफ की तरह हम भी शिकवा कर सकते हैं कि हमारा गवर्नर क्यों निकाला। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें गवर्नर सिंह चाहिए। जोर दिया कि जागीरदारों और वडेरों पर टैक्स लगाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। इतनी सारी रेड लाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो भाई एक आध रेड लाइन हमारी भी होनी चाहिए। हमने आर्टिकल 140A को रेड लाइन कहा है कि इस बजट से मुंसलिक किया है कि भाई वरना हम सोचेंगे कि हम वोट दे ना दें। एक बात। दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो फिर मैं भी आज ये कह सकता हूँ कि मेरा गवर्नर क्यों हटाया, उसका जवाब मुझे बताया जाए। मैं जवाब मांग रहा हूँ। और गवर्नरशिप MQM कहा कि उसे वापस की जाए। पीपल्स पार्टी से माहिदा है तो हमसे भी आपका माहिदा है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की की तरफ जाएंगे। बजट में बरामदात और टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहमी के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई है। इंशाअल्लाह माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें। तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए जितनी ड्यूटीज हैं एग्रीकल्चर और जो हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं, इन सब चीजों पे कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। जो हम बार बार कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो टैक्सेशन के सिलसिले में जो एडवांस टैक्स खत्म किया गया, दूसरा जो है सुपर टैक्स खत्म किया गया। ये रीफाइनेंस स्कीम में चल रही है, उसको एक डिफरेंट लेवल पे हम उसको लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए 70 अरब रुपए की 71 अरब रुपए की सब्सिडी एडिशनल दी गई है इस बजट के दौरान। मुआशी तरक्की के दावे और हकीकत खोलता बोल न्यूज़ का चुपता सवाल। वफाकी बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मुल्की मईशत की बहाली का राग अलाप रहे थे कि बोल न्यूज़ के रिपोर्टर उमर हयात खान ने 41,000 में गरीब के गुजारे का सवाल कर दिया। सवाल सामने आते ही पॉलिसी साज घबरा गए और वज़ीर ख़ज़ाना जवाब गोल करके दूसरे सवाल पर चले गए। फाइलों पर गिनती पूरी करने वालों को क्या मालूम कि जहां बिजली का बिल ही पूरी तनख्वाह निगल जाए, वहां आटा, दाल और बच्चों की फीस कहां से आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।